حضرت ابو بکر صدیق وہ ہستی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر اپنے گھر مال دولت شہرت سب کچھ لٹانے پر تیار رہتے تھے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے ایک دفعہ لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے پوچھا، اے لوگو، مجھے اس کے بارے میں بتاؤ جو لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر ہے۔ لوگوں نے کہا، امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق، آپ سب سے زیادہ بہادر ہے۔ فرمایا، میں تو اپنے برابر والے سے لڑتا ہوں، تم مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کے بارے میں بتاؤ۔ لوگوں نے عرض کی، ہم نہیں جانتے کہ وہ کون ہے۔ فرمایا کہ سب سے زیادہ بہادر شجاعت حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ غزوہ بدر کے روز ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ایک سیبان بنایا اور آپس میں کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سیبان میں رات کون گزارے گا، کہیں کوئی مشرک حملہ نہ کر دے۔ اللہ پاک کی قسم، حضرت ابو بکر کے علاوہ ہم میں سے کوئی بھی آگے نہیں بڑھا۔ حضرت ابو بکر صدیق ننگی تلوار ہاتھ میں بلند کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو گئے۔ پھر کوئی کافر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب متوجہ ہوتا تو حضرت ابو بکر صدیق اس پر جھپٹ پڑتے، لہذا ہم میں سب سے زیادہ بہادر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ پھر مولا علی شیر خدا نے ہجرت سے پہلے کا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے، میں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش نے پکڑ رکھا تھا۔ ایک ناہنجار شخص پیارے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکے دیتا تو دوسرا زور زور سے جھنجھوڑتا اور ساتھ ساتھ غلط الفاظ کا بھی استعمال کر رہا تھا۔ تم وہی ہو جس نے بہت خداؤں کا ایک خدا کر دیا ہے۔ اللہ پاک کی قسم، اس وقت حضرت ابو بکر کے علاوہ ہم میں سے کوئی بھی پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم ایک کو مارتے، دوسرے کو دھکا دیتے، تیسرے کو جھنجھوڑتے اور یہ کہتے، تم برباد ہو جاؤ۔ کیا تم ایک شخص کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتے ہیں میرا رب صرف اللہ ہے؟ ایک بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کی عبادت گاہ پہنچے تو وہاں بہت سارے یہودی ایک یہودی عالم کے گرد جمع تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا، تم اللہ سے ڈرو اور اسلام لیا۔ تو جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کی طرف سے تمہارے پاس حق لے کر آئے ہیں۔ تم نے ان کا ذکر اپنی کتابوں میں بھی پایا ہے۔ اس پر نامراد شخص یہودی کہنے لگا، ہم اللہ کے محتاج نہیں ہیں، وہ ہمارا محتاج ہے، ہمیں اس کی حاجت نہیں، اسے ہماری حاجت ہے۔ اگر وہ غنی ہوتا تو ہم سے ہمارا مال بطور قرض نہ مانگتا۔ اللہ کریم کی شان اقدس میں یہ نازیبہ کلمات سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید غصہ آ گیا۔ آپ نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مار دیا، پھر فرمایا، اے دشمن خدا، اگر ہمارے اور تمہارے درمیان معاہدہ نہ ہوتا تو ابھی تیری گردن اڑا دیتا۔ یہ کر وہ شخص یہودی اٹھا اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، دیکھیے آپ کے ساتھی نے میرے ساتھ کیا کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے استفسار فرمایا، تمہیں ایسا کرنے پر کس بات نے ابھرا؟ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ، بے شک یہ اللہ کا دشمن ہے، اس نے ایک خطرناک بات کہی تھی، اسے سن کر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اس کے چہرے پر تھپڑ مار دیا۔ ایک موقع پر حضرت سیدنا سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 7 غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہونے کا شرف حاصل کیا اور 9 مارکے ایسے تھے جن میں کبھی تو حضرت اسامہ ہم پر امیر تھے تو کبھی حضرت ابو بکر صدیق ہمارے قید و سپہ سالار تھے۔ غزوہ احد میں جب لوگ درون جنگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ادھر ادھر منتشر ہو گئے تھے تو ہمارے پیارے آقا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی غرض سے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر پہنچے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار مکہ کی جانب سے آنے والے نمائندے نے جب جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت گفتگو کی تو حضرت ابو بکر صدیق اس پر غضب راغ ہو گئے، اسے سخت کلمات کہتے ہوئے کہنے لگے، کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا کر دیں گے یا ہم انہیں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ فتح موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرمائے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق حفاظت کی غرض سے تلوار ہاتھ میں لیے سرہانے پر کھڑے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق سن 13 ہجری ماہ جمادی الاخر 22 تاریخ کو جرأت مندانہ اور بلند حوصلے کے ساتھ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل کو لازمی وزٹ کریں۔